بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ 48 گھنٹے میں اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان کے حوالے سے بہت سی عام خبریں سرکولیٹ ہوئیں، لیکن اب ایک بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رات گئے رانا ثناء اللہ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر جس چیز کا انہوں نے اظہار کیا ہے، کیا یہ ایک بڑے بلنڈر کا کور اپ ہے؟ بہت عام سوالات اٹھ گئے ہیں۔ نواز شریف پر لندن میں حملے کی خبر میڈیا نے بڑے زور و شور سے چلائی، لیکن یہ خبر جھوٹی نکلی ہے۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت لندن کے اندر پاکستان سے ایک بغوڑا مجرم اشتہاری وہ موجود ہے اور پاکستان کے اداروں کو وہ مطلوب ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی ریاست وہی چلا رہا ہے۔ اس کی بیٹی پاکستان کے اندر اس کے پلان کے مطابق بغیر عمل درآمد کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کتنے شرم کا مقام ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام جو حکومتی مشینری ہے وہ ایک مجرم اشتہاری کے ہاتھ میں ہے، جو یہاں سے اس کے پلیٹلیٹس گرے، وہ وہاں پہ بیمار ہو کے گیا، لیکن سرٹیفائیڈ جھوٹا۔ کبھی ایک سٹور پہ ہوتا ہے، کبھی وہاں پہ برگر کھا رہا ہوتا ہے، کہیں سڑک پہ جا رہا ہے، اور جہاں بھی لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگ پھر نعرے بازی بھی کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کا اظہار ہوتا ہے جو کسی کے لیے بھی باعث شرم ہوتا ہے۔ لیکن اب رات کو وہاں پہ ایک مقامی کلیش ہوا، اور وہ ایک پتہ ہی نہیں چلنا تھا لوگوں کو کہ وہ کس سٹور سے شاپنگ کرنے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، اور لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر وہ آپس کے اندر ٹکراؤ ہوا۔ مظاہرین تھے، مظاہرین کے ٹکراؤ کے بعد جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوئی، اور وہاں پہ لوگوں نے کافی پکڑی ہوئی تھی، وہ انہوں نے گرائی۔ نواز شریف کی گاڑی ساتھ کھڑی تھی، اور اس گاڑی پر وہ جس طریقے سے کافی پڑی، تو ان کے جو خرم بٹ ہیں سیکیورٹی انچارج نواز شریف کے، انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی کہ نواز شریف پر حملہ ہو گیا، اور یہ ظاہر ہے ٹویٹ کرنے کی دیر تھی۔ پاکستانی چینلز کے لیے یہ بریکنگ نیوز تھی، بغیر تحقیق کیے پی ٹی آئی نے حملہ کر دیا ہے، اور جیو سے لے کر تمام چینلز پر ایک ہنگامہ برپا کیا گیا۔ لیکن پھر خود ہی ان کو تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا کہ اس سے نہ تو پی ٹی آئی کا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، بلکہ یہ ایک مقامی احتجاج تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو حملے کی جو خبر ہے وہ بغیر تحقیق کے چلائی گئی، پھر تحریک انصاف کا ساتھ ہی نام شامل کیا گیا۔ حالانکہ اس وقت زرداری اور شریف مافیا سے یہ ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ ہر محب وطن پاکستانی جس کو پاکستان سے پیار ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی عوام کی ایک جو اکثریت ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے رات گئے ایک بڑی ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ چند منٹ پہلے ٹویٹس آئے کہ رانا ثناء اللہ بڑی عام پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر وہ بڑے انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بڑی ایک عام چیز تھی، اور سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا عام جو ہے وہ چیز آنے جا رہی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں بتایا، آپ سن چکے ہیں، کہ یہ تحریک انصاف کا منصوبہ ہے، وہ ایک جو ہے وہ خواتین پر تشدد زیادتی کا الزام لگائیں گے۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک کال پکڑی ہے جس کے اندر دو بڑے عام کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ منصوبہ جو ہے وہ حکومت اور پولیس پر ڈالنا ہے۔ اب یہ ایک بڑی حیران کن قسم کی صورتحال تھی، چونکہ اس جو رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا اس سے چند منٹ پہلے، یعنی 20-25 منٹ پہلے، ناصر بٹ نامی وہ کردار جو نواز شریف کا ساتھ رہا ہے، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ ان کا پلان ہے اور یہ پی ٹی آئی کا پلان ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس پر بات کی۔ تو اب یہ کوئی بلنڈر ہے، کوئی وقوعہ ہوا ہے جس کو میں آپ کے سامنے ناصر بٹ کا رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز عمران خان کی جانب سے ایک بیان چلا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک سرپرائز دینے کی تیاری کر رہا ہے۔
وہ سرپرائز کیا ہوگا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انتہائی باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ 3 طرح کے پلان بنائے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ کسی خاتون رکن جو کہ زیر حراست ہے اس کی جانب سے جیل سے نکلنے کے بعد الزام تراشی کی جائے کہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے اور میری فلم کبھی بنائی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا پلان اس وقت تحریک انصاف کی سینئر قیادت بنا رہی ہے کہ جیل کے اندر یا جیل سے نکلنے کے بعد ان کے کسی رہنما پر قاتلانہ حملہ کروایا جائے گا اور الزام اداروں اور حکومتی مشینری پر لایا جائے گا۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جس پر پریس کانفرنس کی گئی، حالانکہ یہ وقوع ہونے کے بعد اس کی تفتیش تحقیق جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے کے باوجود اگر معاملے کو کور اپ دیا جا سکتا ہے تو یہ تو کوئی اس سے بڑا معاملہ تو نہیں تھا کہ اس خاتون کے ساتھ اتنی عوام ہے، چونکہ ہمارے اندر وہ اتنی اوورآل جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں جو قوموں کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جو رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک گفتگو ریکارڈ کی ہے، جو گفتگو سامنے آئی ہے اس میں 2 قسم کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ ایک کسی گھر میں پولیس کی جانب سے تشدد یا جعلی ریپ کا ڈرامہ رچایا جائے، پھر واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے اور یہ اس پر بات کی گئی۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اب اس کو صبح اسلام آباد پولیس نے بھی اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ اس طرح کا ایک پلان ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک یقیناً اب اس پر کچھ سوالات ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کے وقوعے کی بات کی جاتی ہے اور کال ریکارڈ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ پیش کی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی آڈیو کی ریکارڈنگ کہاں ہے؟ وہ رانا ثناء اللہ نے پیش کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں بتایا کہ کون کون لوگ تھے؟ وہ 2 لوگ آ جاتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ اور اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب رانا ثناء اللہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کسی خاتون جس کو زیر حراست رکھا گیا، جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا عام پاکستانی ہے، اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے زیادتی کی گئی، اور ان کو علم ہے کہ یہ درندگی ہو چکی ہے، چونکہ درندوں کو اس طرح کے معاملات سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس سے پہلے کئی اس طرح کی بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی باقاعدہ جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جیسا مشکوک کردار جس ملک کا وزیر داخلہ ہو تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اب اس کو زیادہ امکان یہ پیدا ہو گیا ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اب اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، تو اگر ایسا واقعہ ہوا جو حراست کے اندر اس طرح اگر لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جس طرح یہ پہلے ہی درندگی کر رہے ہیں پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس، اگر کوئی بھی وردی پہن لے تو اس کو غنڈہ گردی کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ملتا، اس نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایسے لگتا ہے کہ زرداری اور شریف مافیا کے باقاعدہ یہ نوکر بن جاتے ہیں ریاست کے نوکر بننے کی بجائے۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ پہلے بیان کر دیا جائے تاکہ کل کو وہ اگر بیان کرے تو لوگ کہیں نہیں یہ تو پہلے رانے نے بتا دیا تھا، یہ الزام لگانا ہے۔ میرا خیال ہے یہ پہلے پریس کانفرنس کا تک نہیں بنتا تھا، بلکہ یہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اس کو اب کور کرنے کی بات ہے۔ اور اگر کسی عورت سے اس طرح زیر حراست جنس تشدد ہوا ہے تو یہ پاکستانی قوم کی غیرت کا بھی امتحان ہے کہ ان بے شرموں درندوں کو کس طریقے سے گریبان سے پکڑ کر وہ جو ہے چوکوں چوراہوں پر لاتے ہیں۔ یقیناً میں ہر حال میں آئین اور قانون کی پابندی کی بات کرتا ہوں اور آئین اور قانون کے مطابق چوکوں چوراہوں میں ہمیشہ ان کو لانے کی بات کرتا ہوں۔ یہ پاکستانی قوم کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اب دوسری طرف جو ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے بہت ساری چیمگوئیاں پچھلے 48 گھنٹے میں ہوتی رہی ہیں، جس کے اندر ایک تو آپ نے بتایا دیکھا کہ جس طریقے سے ان کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ خبر دی گئی، اور یہ خبر ظاہر ہے واچ ڈاگ کی تھی تو اس لیے انتہائی جو ہے وہ اہمیت کی عمل ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے جو صحافتی کمیونٹی ہے، انسانی حقوق کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ خبر دی کہ خفیہ سفارتی ذرائع سے معلومات ملی ہے کہ عمران ریاض خان پر تشدد کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ حراست میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی ہو۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، چونکہ اس وقت تک پاکستان کے کسی ادارے نے، پولیس ہو، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہو، ایم آئی، آئی ایس آئی،
کسی نے بھی اس کی کسٹڈی کو تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بیچارے خود مجبور ہو گئے ہیں، ان کے اپنے داماد ان پر ایک حساس ادارے کے دفتر پر جو حملہ ہوا ہے فیصل آباد میں وہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو ہر جج جو اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی اس وقت مافیا کے نرغے میں ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں اہم رول ادا کرتی ہے، اور جب وہ چاہتی ہے تو وہ آئین اور قانون کو پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتی، اور ایسا ہی اس وقت نظر آیا ہے۔ جو وقتی طور پر اس وقت بڑی ہوا نظر آ رہی ہے، یہ غبارے بھی جب اسٹیبلشمنٹ سائیڈ پہ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کس انداز میں پھٹیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو عمران ریاض خان ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری چیمگوئیاں ہوئیں اور یہ خدشات پیدا ہو گئے۔ تو اس کے بعد اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر چونکہ ان کو پیش نہیں کیا گیا تو لہذا یہ سوالات یقینی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو وکلاء ہیں، جو قریبی احباب ہیں، میں آپ کو تقریباً 6 دن پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان کو تقریباً کنفرم کر دیا گیا ہے کہ عمران ریاض خان خیریت سے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ خبر آنا، چونکہ کسی وقت بھی اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا یہ ایک بڑی خبر تھی، اور اب یہ آفیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح افواہیں تھیں، جس طرح خدشات تھے، لوگ پریشان تھے، ایک ایسا صحافی جو پاکستان کے لیے آواز بلند کرتا ہے، تو اب ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ عمران ریاض خان زندہ بھی ہیں، یعنی ان کی کوئی موت نہیں ہوئی، اور وہ صحیح سلامت ہے، جہاں بھی ہیں صحیح سلامت ہے۔ ظاہر ہے ان کی فیملی یا ان کے وکلاء کسی کی ان سے ملاقات جو ہے وہ یقیناً کروا دی گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس وقت جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو انہوں نے رد کر دیا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہیں۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے پکڑا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ ان دنوں، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سیاسی تماشا لگا ہوا ہے، ان دنوں کے اندر وہ کوئی ایسی گفتگو نہ کریں، وہ ویڈیو نہ کر سکیں۔ سمیع ابراہیم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اس پر بھی بہت سارا احتجاج ہو رہا ہے۔ تو اس وقت انسانی حقوق، آزادی، ادارے رائے، آئین، قانون سب کچھ پاکستان میں معطل ہے، اور اشتہاری مجرم ہوتے ہوئے بھی ایک شخص پورے ملک کو چلا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس انداز میں پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ کون محب وطن ہے، کون غدار ہے، یہ سرٹیفکیٹ بھی باقاعدہ اب جو ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو عمران ریاض خان الحمدللہ خیریت سے ہیں، یہ آفیشیل عمران ریاض خان کا جو پیج ہے وہاں سے اس کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، عمران ریاض خان آفیشیل کے نام سے باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔